حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ رب کریم کا انتہائی کرم ہے، انتہائی لطف اور احسان ہے، اس نے ہمیں سلسلہ عزاداری کے اندر قرار فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ عزاداری جو 1400 سال سے جاری ہے، آج الحمدللہ رب العالمین دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور نہیں معلوم کتنے سالوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد آپ اور میں کوئی ایک مقام حاصل کر پاتے ہیں۔ یقینی طور پر ہماری گزشتہ نسلوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرچم عزا ہمیں تھامنے کا موقع ملا۔ ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ان قربانیوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے خدا کے حضور کہ پروردگار انشاءاللہ جنہوں نے گزشتہ نسلوں میں عزاداری کے لیے قربانیاں دی ہیں، تاکہ یہ امانت اگلی نسلوں تک پہنچے، خدا ان سب کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے۔ جنہوں نے اس نسل کے اندر قربانیاں دی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر گزشتہ 25-30 سال 40 سال میں بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں، ایران، شام میں اور عراق میں۔ پروردگار ان تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے اور نبھانے کی اور انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، اور اشرف مخلوقات ہونے کے ناطے اس کے اندر کوئی فضیلت ہے۔ خداوند متعال اس فضیلت کو انسان کی عقل کے اندر دیکھتا ہے، اس کے شعور کے اندر۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ہماری 4 اصلی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب، انتہائی اہم کتاب اصول کافی، اور اصول کافی کا پہلا چیپٹر عقل کے اوپر ہے۔
جس میں اس بات کو روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ عقل کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، بعض اعمال اس کے غیر ارادی ہوتے ہیں، جیسے وہ سوتے ہوئے ریفلیکشن کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سو رہا ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں پہ کوئی گرم چیز لگ جائے تو وہ ریفلیکشن میں گھسیٹ لے گا۔ یہ ریفلیکشن انسان کی عقل سے نہیں ہے، یہ اس کے فزیکل ریئیکشنز ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو کام انجام دے گا جیتے جاگتے، وہ انسان کے شعور کا ایک نتیجہ ہوں گے۔ کبھی وہ شعور ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، اور کبھی وہ شعور ہوتا ہے جو ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، ہم سب کو احساس ہے اس بات کا۔ دنیا میں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ اس بات کو برملا اعلان کرتے ہیں کہ انسان میں گہرائیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو جب میں اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہم 3 قسم کے انسان، فیصلے کرنے والے انسان 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہمارا انسان ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم اس انسان کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے پورٹرے کیا ہے لوگوں کے سامنے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں کرتے جو ہم اصل میں ہیں، بلکہ ہم اس انسان کے حساب سے کرتے ہیں جو ہم نے پریٹینڈ کیا تھا ابھی تک، لوگوں کو بتایا تھا، ورنہ کانٹرڈکشن آئے گا، لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک یہ انسان ہے جو فیصلے کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، پھر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ یہ 2 بھی کم خطرناک نہیں ہیں، کیونکہ پہلی صفت اگر پہلا اور دوسرا انسان ایک نہ ہو تو یہ منافقت ہے کہ آپ دکھاتے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ اچھائی میں ہو تو ایک اور علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ریاکاری کے عنوان سے ہے تو منافقت ہے۔ پھر یہ ایک تیسرا انسان بھی ہوتا ہے۔ بس ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ہم خود ہیں، جب کوئی اور کنٹرول ہم پر نہ ہو تو ہم پھر وہ ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا انسان بھی ہے جو ہم لوگوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ تیسرا انسان کیسا ہے، کیونکہ پہلے اور دوسرے میں ہم اتنے غرق ہو جاتے ہیں، اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے اندر ایک چھپا ہوا انسان بھی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات انسان ایسے فیصلے کرتا ہے اسپونٹینیس، جس کو بعد میں خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میں نے کیا کیا، یہ اس تیسرے انسان کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ یا آپ ذرا ایک جملہ عرض کروں اور اس میں بعض ایک خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہم خوابوں والے انسان ہیں نہیں کہ ہم خوابوں کی تعبیرات لوگوں کو بتاتے پھریں یا خوابوں پر بہت زیادہ انحصار کریں، لیکن بہرحال قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خوابوں میں کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں کوئی سچویشن تھی، اور اس کے اندر آپ نے خواب میں کوئی فیصلہ کیا جو آپ جیتے جاگتے نہیں کریں گے۔ اگر یہ خواب سچا ہو تو یہ اس تیسرے انسان کو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو میدان حشر ہوگا یا مرنے کے بعد ہم برزخ میں جائیں گے تو ہمیں کون سا انسان ملنے والا ہے؟ وہ پہلا والا جو ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے، جس کی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ہماری انٹینشن ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا دکھا رہے ہیں؟ وہ دوسرا والا جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا وہ تیسرا والا جو اندر چھپا ہوا ہمارا اصل انسان ہے؟ اگر برزخ حقیقت کی جگہ ہے اور وہاں توہم اور میری فکر سے کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر برزخ میں اور محشر میں ہمیں وہ تیسرا انسان ملنے والا ہے۔ اور اس خاطر بعض لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا کہ جب وہ برزخ میں اٹھیں گے، نعوذ باللہ تعالی، خدا محفوظ فرمائے، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی انسانیت کھو چکے ہیں کسی اور شکل میں۔ اور اس کو تفصیل سے علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ یہ جو انسان اپنی ہیئت کھو بیٹھتا ہے، اپنی فیگر کھو بیٹھتا ہے اور کچھ اور بن جاتا ہے، یہ کن اصولوں کے تحت بنتا ہے؟ بہرحال یہ میرا موضوع فی الحال نہیں ہے،
اور فی الحال جو میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ کہ انسان جو بھی ارادے کرتا ہے، جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، یہ اس طرح سے انسان کے ارادے تشکیل پاتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس پر تو ہم محنت کریں کہ لوگوں کو ہم کیا دکھا رہے ہیں، اس پر بھی محنت کریں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، اور کوشش کریں کہ جو اصل ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ محنت اس تیسرے انسان کو صحیح کرنے پہ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرناک موقع کے اوپر اپنا فیصلہ کرے گا، اور برزخ میں اصل میں ملنا بھی وہی ہے۔ تو وہ ہمارے لیے ایکچولی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، انفارچونیٹلی سب سے زیادہ اگنورڈ ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جو عدم توجہ کا شکار ہیں وہ اسی کے بارے میں ہیں۔ اس کے اوپر محنت بہت ضروری ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر کوئی سامعین یا دیکھنے والوں میں سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیں، سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے والے اگر اس پہ کام کرنا چاہیں کہ وہ اندرونی انسان کون ہوتا ہے، تو شاید عروج السعادہ کتاب میں بہترین سب سے اچھا بیان ہوا ہے۔ شاید میں سب سے اچھے کے اوپر کہہ رہا ہوں، عروج السعادہ میں بیان ہوا ہے، شاید سب سے اچھا بیان اسی کے اندر ہے۔ تو عروج السعادہ کتاب جو اصل میں ترجمہ ہے ایک اور کتاب، عربی کی کتاب، فارسی کی کتاب معراج السعادہ، اس کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے عروج السعادہ۔ اس کا مطالعہ فرمائیے، اس کے اندر یہ کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین ہوا ہے کہ انسان کی شکل کن اصولوں کے تحت بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ تھرڈ پرسن کیسے آپ ایکسپلور کریں گے اور اس کے اوپر محنت کیسے کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں اس سلسلے میں بس آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ امام کی نصرت کرنا نہ کرنا اس تیسرے انسان سے ہوگا۔ امام کی نصرت کرنا یا نہ کرنا اس تیسرے انسان سے ہوگا، کیونکہ امام کی نصرت دکھاوے میں نہیں کی جا سکے گی، نہ امام کی نصرت اس تخیل پہ ہوگی جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، امیجنیشن جو اپنے بارے میں، نہیں، امام کی نصرت اس حقیقت سے ہوگی جو ہمارے اندر ہے۔ تو اس خاطر اس تیسرے کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ کرے ہم اس سے غافل رہ جائیں اور وہ کچھ اور نہ ہو۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہاں پہ ایک سوال، سید الشہداء اسلامی معاشرے کو ایک ابتری کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ کس طریقے سے وہ ابتری آ رہی تھی۔ اس زمانے کی برائیوں کو میں لسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کا ذکر بہت تکلیف دہ ہے، اور اجمالی طور پر ہم جانتے ہیں جب یزید جیسا اور اس کے باپ جیسے لوگ حاکم ہوں گے سوسائٹی کے اوپر تو ہوگا کیا، وہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب سید الشہداء جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیول پہ تبدیلی لائیں؟ دیکھیے ہمارا ٹاپک کیا ہے، امام کی شہادت سے احیا ہوئی ہے۔ احیا کس درجے پر ہو؟ دکھاوے والے انسان کی احیا ہو، جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس کی احیا ہو، وہ جو اندر کا انسان ہے اس کی احیا ہو، تو امام تو در حقیقت اس اندر کے انسان کی احیا کریں گے۔ جو عمیق ترین انسان ہے امام اس کی احیا کریں گے۔ اگر اس کی احیا کرنی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا رسول خدا یہ کام کیسے کرتے تھے۔ رسول خدا مثال کے طور پر لوگوں کے پرسیپشن کو چینج کرتے تھے۔ سید الشہداء کے سامنے وہ لوگ ہیں جو نہیں کہہ رہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے۔ ان میں سے کچھ لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یزید کے لشکر نے بھی ظاہری طور پر تو اس نے بھی نماز قائم کی ہے، نماز پڑھی تھی، اس نے قائم نہیں کی تھی، پڑھی تھی۔ تو یہ تو وہ بھی کر رہے تھے۔ سید الشہداء کیا احیا کریں؟ سید الشہداء احیا کریں اس حقیقت کو۔ اب اس حقیقت کو احیا کرنے کے لیے سید الشہداء کا طریقہ کار عرض کیا کل کہ سید الشہداء نے عبودیت الہی کو احیا کیا، اللہ کی بندگی کے تصور کو، کہ یہ جو تم لوگ نفس پرستی میں مشغول ہو گئے ہو، مادہ پرستی کے اندر مشغول ہو گئے ہو، پھر خود غرضیوں کے اندر چلے گئے ہو، اپنے آپ کو محور بنا لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہر قسم کی ناامنی معاشرے کے اندر آ گئی ہے، ظالموں کو تسلط مل گیا ہے تمہارے اوپر۔ تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان سب کو بدلو، اس کی جگہ خدا کی بندگی کو قرار دو۔ سید الشہداء نے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ سید الشہداء یہ کیسے گارنٹی کروائیں کہ ان کا دیا ہوا آئیڈیا، ان کی دی ہوئی فکر قیامت
تک لوگوں کو تبدیل کرتی رہے. یہ کیسے ہوگا؟ بعض اوقات میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دنیاوی مثال، اور اس کو صرف مطلب کو تھوڑا سا اپنی دانش میں بہتر بیان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا ایک سسٹم ہو. چھوٹا سا سسٹم کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، واشنگ مشین ہو سکتی ہے، آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے. پورے شہر کا نظام تو خیر بہت بڑا ہو جائے گا. پھر یہ جو سسٹمز ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو آپ دو طرح ڈیل کر سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی خرابی آئی ہے، آپ نے جو پرزہ خراب ہوا تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی اس سسٹم میں جو خرابی ہے یہ فنکشن خراب ہو رہا ہے، اس فنکشن کی خرابی کا ذمہ دار یہ پرزہ ہے جو خراب ہو گیا ہے، اس پرزے کو ریپلیس کر دیا جائے یا ریپیئر کر دیا جائے. آپ نے اس کو ریپیئر یا ریپلیس کر دیا، آپ کا فنکشن وہ پرزہ صحیح ہو گیا، فنکشن صحیح ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا. کیا یہ واقعاً پورا ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیا کہ یہ پرزہ خراب کیوں ہوا تھا؟ اب جو آپ نے نیا پرزہ لگا دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی خراب ہوگا. کیوں؟ جو روٹ کاز تھا وہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا. آپ نے صرف یہاں سے شروع کیا کہ بھائی یہ واشنگ مشین کپڑے دھوتی تھی، نہیں دھو رہی، کیوں نہیں دھو رہی؟ یہ پرزہ خراب، اس کو بدل دو. یہ پرزہ کیوں خراب ہوا؟ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہاں پر، یا اس کی پروسیسنگ کے اندر کوئی فالٹ ہے؟ کیا فالٹ ہے؟ یہ سوسائٹی بھی ایسے ہی ہے. آپ سوسائٹی میں ایک برائی دیکھتے ہیں اور اس برائی کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوسائٹی کے اندر برائی ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شاید مثلا فحشا، سوسائٹی میں فحشا ہے. اب آپ کیا کریں؟ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جو بھی بے پردہ نظر آیا، جو بھی فحشا کرتا ہوا نظر آیا، اس کو سزا ملے گی. اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں. یہ کسی اور سلوشن میں سپورٹ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پرابلم سالو نہیں کرے گا. فیملی کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، فیملیز کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا. اگر مجھے اپنے بچوں کے اندر کوئی مشکل نظر آئے اور میں نے کہا اب جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، یہ تو پرابلم سالو ہونے والی ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب ہے، تو آپ نے کہا کہ جو یہ کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو پرابلم سالو نہیں ہوئی. یہ تو آپ نے خوف بٹھا دیا. یہ کسی اور پرابلم کے سلوشن کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ یہ دیکھا بھئی بے حیائی جو آتی ہے وہ بے حیائی آتی کیوں ہے؟ اس سیگمنٹ سے آتی ہے، مثلا میڈیا سے آتی ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ولگر ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، وہ لے کر آتے ہیں. آپ نے کہا اس کو صحیح کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے. اچھا یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میڈیا کو اندر آنے کا موقع کیوں ملتا ہے؟ وہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے. وہ طبیعت کے اندر کیا ہے؟ جب بندگی نہیں ہوتی ہے، نفس پرستی ہوتی ہے، تو میڈیا نہیں تو میڈیا کی سوا کوئی اور آ جائے گا، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. سسٹم میں جا کر دیکھیے یہ خرابی آئی کیوں تھی. سید الشہداء کے سامنے ایک نظام ہے، اسلامی معاشرہ ہے. اس اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر بے راہ روی ہے. اتنی بے راہ روی ہے کہ یزید ابن معاویہ جیسا شخص حاکم ہو گیا، اور امام دیکھ رہے ہیں کہ اب جب کہ یہ حاکم ہوا تو اسلامی معاشرہ ختم ہو جائے گا. اس کی جگہ بندگی خدا کو سید الشہداء نے اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، اپنی قربانی سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ابھی بھی ایک بات باقی ہے. آج تو سید الشہداء نے اللہ کی بندگی کو پیش کر دیا نا، آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ کون اس کام کو کرے گا؟ اب سید الشہداء نے ایک اور فکر دی، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو جہاں تک میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ میرے کمزور بیان کے اندر اثر ڈال دے انشاءاللہ، کہ یہ جو سید الشہداء کا کام تھا، اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ جو انشور کرے کہ یہ ہمیشہ ہوتا رہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جب سید الشہداء سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جو موومنٹ چلا رہے ہیں یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو جملات سید الشہداء نے ارشاد فرمایا جو ان کی والد گرامی سے بھی منسوب ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دونوں معصومین نے اپنے اپنے زمانے میں ارشاد فرمائے ہوں.
سید الشہداء نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا نہ وہ مال و دولت کی خاطر ہے اور نہ وہ طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. طاقت پہ جھگڑا نہیں ہے، یہ تنافس فی السلطان، طاقت کے اوپر جھگڑا یہ نہیں ہے، یہ نفسا نفسی ہو کہ کون طاقت پہ پہنچے گا یہ نہیں ہے. نہ مال و زر ہے. پھر کیا ہے؟ امام نے فرمایا انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سید الشہداء نے فرمایا نہ میں دولت کی خاطر آیا ہوں نہ میں طاقت کی نفسا نفسی کے اندر آیا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کروں اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کر دوں. یہ وہ پوائنٹ ہے. آج سید الشہداء لوگوں کو اللہ کی بندگی یاد دلا رہے ہیں اور اس میں قربانی دے رہے ہیں. کل ایک اور یزید آئے گا، اس یزید کے مقابلے میں کون لوگوں کو اللہ کی بندگی یاد دلائے؟ کون آئے اور اس یزید کا راستہ روکے جیسے آج سید الشہداء نے راستہ روکا؟ تو سید الشہداء اسلام کے ایک اور عنصر کو زندہ کر رہے ہیں، ایک ایلیمنٹ کو زندہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہر دور میں حسینی صفت لوگ آتے رہے میدان کے اندر. اور یہ وہ جگہ ہے جو سید الشہداء کا مدینے والا جملہ تفسیر کر رہا ہے. اس پوائنٹ سے وہ تفسیر ہوتا ہے. وہ جو سید الشہداء نے مدینے میں فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. تو یہ جو سید الشہداء جیسا ہو اس کو کرنا کیا ہے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. جو میرا جیسا ہوگا اس کو اس عمل کو انجام دینا پڑے گا. البتہ کون سا امر بالمعروف اور کون سا نہی عن المنکر اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک دفعہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا اور ہمیں احساس ہوا اور ہم نے کہا کہ شاید ہمارے کہنے سے اچھا اثر پڑے گا. عام حالات میں اگر یقین ہو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، عام حالات میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر یقین ہو جائے تو پھر واجب نہیں ہے. لیکن اگر پوائنٹ کو ایسا پوائنٹ ہو جہاں اسلام خطرے میں ہو تو یقین کا اثر کا یقین ہو یا نہ ہو انسان کو رد عمل دکھانا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دین کی گمراہی کا سبب بن جائے، دین میں کوئی گمراہی لے آئے. اس موقع پہ رد عمل دکھانا ہوتا ہے، چاہے اثر ہو چاہے اثر نہ ہو. عام معاملات کے اندر جب تک اثر کا آپ کو امکان ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا. اچھا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھنا واجب ہے، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. درجات ہیں اس کی بھی، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. مسائل کی بھی اپنے درجات ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو امیڈیٹلی آنا ہے. کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب آپ وہاں اس کو نصیحت نہیں کر سکتے، نصیحت کرنے میں معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ کو جا کے ہاتھ پکڑنا پڑے گا، آپ کو انوالو ہونا پڑے گا کہیں نہ کہیں. البتہ اس کی بھی اپنی شرائط ظاہر. تو سید الشہداء کہہ رہے ہیں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. تو سید الشہداء نے لوگوں سے کیوں نہیں کہا بھائی نمازیں پڑھو، قرآن غور سے پڑھا کرو، روزے رکھو اور مثال کے طور پر ناپ تول میں اچھے طریقے سے پیش آؤ؟ کیوں یہ جملے نہیں کہے؟ سید الشہداء نے ڈائریکٹ جو بات کی وہ یزید کے اوپر بات کی. یہ غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. کیوں یہ کام ہوا؟ بہت نفیس ایک کتاب ہے تاریخ عاشورہ نام کر کے، تاریخ عاشورہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی نام کر کے تھے. انتہائی نفیس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے یہ کتاب ضرور دیکھیے گا، تاریخ عاشورہ نام کر کے. اور اس میں بہت اچھی تفصیلات موجود ہیں. تو مثلا مجھے یاد آتا ہے، ظاہراً جو مجھے یاد آتا ہے وہ جملہ میں نے سب سے پہلے اپنی زندگی وہاں پہ پڑھا تھا کہ کیوں سید الشہداء نے اس کام کو نہیں کیا. کیوں؟ اگر سید الشہداء آج ایک نمازی سے کہتے، بے نمازی سے کہ نماز پڑھ لو، یہ آج کا مسئلہ تھا، قیامت تک کیا ہونا تھا.
اور سید الشہداء جو قربانی دینے جا رہے تھے وہ میں بار بار آپ کی خدمت میں شاید دوسرے دن سے عرض کر رہا ہوں، 61 ہجرہ کی یزید سے لڑنے کے لیے نہیں تھا صرف، یہ بہت آگے تک کی بات تھی۔ تو سید الشہداء نے ایسے عنصر کو زندہ کیا جس کے بعد قیامت تک کے لیے دین کی بقا ضمانت مل جائے۔ یہ جو آپ زیارت میں ارشاد فرماتے ہیں معصومین کی تبعیت میں، اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ کتنے خوبصورت جملات ہیں۔ اقمت الصلاة، آپ نے نماز قائم کی، کس کی نماز؟ اپنی نماز؟ کیا میں کون ہوتا ہوں کہ امام کی نماز قائم کرنے پہ گواہی دوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ امام کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، سوسائٹی کے اندر نماز کی بات ہو رہی ہے۔ سید الشہداء نے وہ کام کیا کہ نماز قائم ہو گئی قیامت تک کے لیے۔ سید الشہداء نے احیا کر دیا نماز کو۔ اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف، انہوں نے خود صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، قیامت تک کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کروا دیا، لوگوں سے جاری کروا دیا سید الشہداء نے۔ یہ سید الشہداء کا احیا کا راستہ ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ ساری باتیں سن لی اور قبول فرمائی، تو یہاں پر آ کر بہت کرٹیکل ایک کوشچن اپنے آپ سے کرنا ہوگا، جو میں شاید دوسرے تیسرے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم یہ سارا موضوع لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ احیاء اسلامی ثقافت کا، احیاء شہادت سید الشہداء کی روشنی، یہ موضوع کیوں ہم لے کے چل رہے ہیں؟ اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہم عزادار تو ہیں، سید الشہداء کے پیغام کی روشنی میں احیاء کے اندر بھی ہمارا کوئی شیئر ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کا مطلب یہ سید الشہداء کی قربانی کی یاد کو زندہ کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو اتنے وعدے دیے ہیں، جنت کے وعدے اور قرب کے وعدے اور شفاعت کے وعدے، وہ اس عزاداری سید الشہداء کے اوپر دیے ہیں۔ تو آپ نے ایک کام انجام دیا۔ اب ایک سوال اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ میں نے عزاداری سید الشہداء منعقد کی، پرچم عزا کو بلند کیا، سید الشہداء کی یاد ایک ملک تک پہنچا لی۔ اب اگلا سوال، آیا اس جہاد میں شریک ہوا جس میں امام حسین سید اور سالار ہیں؟ سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار، قائد الغر المحجلین، آزاد انسانوں کے قائد۔ انی ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں۔ اس میں سید الشہداء کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا۔ تو بہت یعنی میں آپ کی خدمت میں واقعاً دس بستہ عرض کروں گا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاؤں یا کسی کو یہ احساس ہو کہ میں کہوں کہ بھئی تمہارے کام کی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ سید الشہداء کا عزادار محترم ہے، سید الشہداء کے عزادار کا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور ہم بھی اپنی قیامت، اپنی برزخ، اپنی موت، اپنی آخرت کے لیے جس چیز سے امید لگائے بیٹھے ہوں، سید الشہداء کی یہ عزاداری ہے، اور اس میں خدمت کو فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلباً اس کو احساس کرتے ہیں کہ ہماری امید، آخری امید اسی پر ہے صرف، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کے سوا۔ سب جو کچھ بھی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا کے سامنے پیش کریں۔ پروردگار قبول کر لے، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے، اس کا معاملہ۔ جو خدا کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف دل کی محبت اور دل کا احترام۔ کہ خدا تیرے نبی نے کہا تھا کہ میرے قربا کا احترام کرنا، ماننے والے ان کے چاہنے والے، ان کا احترام کرنے والے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر، بالاخص بی بی ام الائمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، عرض تسلیت کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تم خون میں بھی ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ محبت میں ساتھ دیا ہے نا، اب سید الشہداء کی جہاد میں ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے۔
یہاں سے ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. وہ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، کیا ان کے دل میں کوئی عشق نہیں تھا؟ بعید ہے. یہ توابین پھر کہاں سے آئے تھے؟ یہ بعد میں جو لوگ بار بار قیام کر رہے تھے، ناکام ہوتے جا رہے تھے، وہ کامیابیاں نصیب نہیں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ معاملہ امیر مختار تک پہنچا. بالآخر یہ لوگ دلوں میں محبت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ وہ جو کوفہ کے بازار میں بی بی نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا سلام اللہ علیہا نے، تو وہ جو لوگ رونے لگے، وہ کیا اہل بیت کی محبت نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. کمی صرف اتنی تھی، سید الشہداء کے جہاد میں شریک نہیں تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، دلوں میں محبت رکھتے تھے. لیکن جب وہ ٹائم آیا کہ قربانی دینی تھی، اس وقت پتہ چلا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم وَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ. سید الشہداء کا فرمان ہے مشہور معروف، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے، زبان سے گھماتے ہیں، اعضاء و جوارح سے ساتھ نہیں دیتے. لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پہ گھومنے والی ایک چیز ہے. وَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا، اور جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں تو قلت دیانون، تو دیندار بہت کم ہوتے ہیں، دیندار بہت کم ہوتے ہیں. سید الشہداء یہاں بلا رہے ہیں. محبت تو رکھتے ہو، پرچم تو بلند کیا ہے، لیکن جب میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کروں گا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ عمل ہے جو ایک جملہ مجھے پھر عرض کرنا پڑے گا تھوڑا سا سخت، نماز پڑھنے کی طرح آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت سخت ہے سوائے خاشعین کے لیے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں لے آئے نا، تو پھر نماز پڑھنا سخت نہیں ہے، آسان ہے. کیوں؟ میں نے پڑھنی ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا نا فجر میں، مجھے پابندی کرنی پڑے گی، مجھے مال و غصب سے ہٹنا پڑے گا کہ کہیں میری نماز باطل نہ ہو جائے، پوری نماز کی شرائط کے ساتھ پڑھوں گا نا. پھر یہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے. کسی نے مجھے، جب میں طالب علم تھا، ہمارے روم میٹ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نماز کی شرائط پر پورا عمل کرتے ہیں تو آپ برائیوں سے بچ جاتے ہیں. بہت خوبصورت نقطہ کہ بھائی جب نماز کی شرائط یہ ہیں کہ آپ کا لباس غصبی نہ ہو، جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ مالک کی اجازت ہو یا آپ خود مالک ہوں، جب آپ اللہ کے سامنے جائیں تو آپ کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب آپ شرائط کو پوری کریں گے تو آپ فحشاء و منکرات سے بچ جائیں گے. بہت مناسب. یہ امر بالمعروف کے مقابلے میں پھر آسان ہے. کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا سخت ترین کام بن جاتا ہے. یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہاں یہ سخت کام ہے. جب آپ کے سامنے مثال کے طور پر کشمیر کے اندر مسلمان کا خون بہے اور آپ کو پتا ہو کہ اگر میں نے کہا کچھ تو میرے اوپر بھی سختی آئے گی، پھر بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ مثال کے طور پر فلسطین میں خون بہا ہے، کسی مظلوم کا خون مثال کے طور پر، ایسے ہی مثال میں کہہ رہا ہوں، برما اور میانمار کے اندر بہا ہے، یا مثال کے طور پر لاطینی امریکہ کے کسی ملک کے اندر کسی مظلوم کا خون بہا ہے، اور آپ سے کوئی کہے کہ اب آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ ہاں وہاں پہ اگر اس کا مقابلہ میں نماز شب سے کروں تو نماز شب آسان کام ہے، گھر میں بیٹھ کے اٹھنا ہی ہے نا. وہاں تو مجھے ظالم کے سامنے جانا پڑ جائے گا. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اگر میری سرداری میں آنا چاہتے ہو نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کرو. جب یہ زندہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب روایات کا دوبارہ سہارا لیتا ہوں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حیثیت کیا ہے؟ روایت نے فرمایا بہی قوام الناس، لوگوں کی زندگی اس سے قائم ہے، لوگوں کی زندگی اس سے قائم ہے.
فرمایا اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ظالم تمہارے اوپر حکومت کریں گے. بلکہ اشرار لفظ استعمال ہوا، شر پسند. شر پسند ہمارے یہاں دہشت گردوں کو کہتے ہیں شر پسند. اشرار کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو شر پھیلاتا ہے. شر کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ خیر کے مقابلے میں. اخیار وہ ہوتے ہیں جو خیر پھیلاتے ہیں، بھلائی پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر. اشرار وہ ہوتے ہیں کہ جو شر پھیلاتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر. اب وہ اشرار ممکن ہے کہ کسی بدمعاش کی صورت میں ہوں یا معاشرے کی کسی معزز کی صورت میں ہوں. یہ تو معذرت کے ساتھ اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں امریکہ کی ہسٹری کو، تو یہ جو آج آپ کا لاس ویگس ہے اور یہ جناب علی اکانومی میں اتنی سپورٹ ہے اس کی، اور یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ پھر یہی لوگ بعد میں مختلف جگہوں پہ انویسٹرز بن گئے اور یہ بن گئے اور وہ بن گئے. یہ کیسینوز رن کرنے والے تھے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے. کیا حیثیت تھی؟ کیا تھے یہ لوگ؟ علاقے کے بڑے بڑے بدماش جن کی کیسینوز تھے، وہ چلاتے تھے، وہاں سے بے حساب پیسہ بناتے تھے اور اس کو ملک کی دوسری جگہوں کے اوپر انویسٹ کرتے تھے. ابھی وہی لوگ ٹائکونز بنے ہوئے ہیں. یہ اخیار ہیں. یہ جو دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں اور بڑے بڑے ملٹی نیشنل بینکس ہیں، یہ اخیار نے بنائے. کن لوگوں کی حکومت ہے آج؟ اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں یا میں غلط سمجھ رہا ہوں، بہرحال کم از کم میں اپنی جو ایکیڈیمک اسفیئر ہے میرا پولیٹیکل سائنسز جس میں میرا ایم فل ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سمجھ پا رہا ہوں اشرار کی حکومت ہے. کیوں اشرار کی حکومت بنی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے مقابلہ کرنا بند کیا ہوا. اور روایت ہم سے کہتی ہے کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اشرار تم پہ حکومت کریں گے. اس کے بعد ایک اور خطرناک جملہ آیا ہے روایت کے اندر، فرمایا پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی. دعاؤں سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اب مثلا عبید اللہ ابن زیاد کوفے کی حکومت پر ہے اور کچھ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر مسلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اللہ کے حضور دعائیں کریں، خدایا مسلم بن عقیل کو عزت دے دے، مسلم بن عقیل کی حفاظت فرما. تمہاری دعاؤں سے کیا شر ٹلے گا جبکہ تم خود ساتھ نہیں دے رہے ہو؟ اگر انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، مثلا بے بسی ہو گئی اس معاملے کے اندر کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور پھر وہ مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے کیا خدا میں بے بس ہو گیا، انی مغلوب فانتصر، میرے اوپر دشمن نے غلبہ پا لیا، اب تو ہی مجھے نصرت دے دے. بات صحیح ہے. لیکن اگر کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا اور کہو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میں فلاں دعا پڑھ رہا ہوں تاکہ تعویذ کر رہا ہوں، نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ تم نے خدا کا حکم ٹال دیا ہے بھائی. اب تم کیا دعا کر رہے ہو؟ تو روایت کہتی ہے کہ بہی قوام الناس، اس کے ذریعے لوگوں کی زندگی قائم ہے. اگر یہ ترک کر دیں گے ان کے اوپر اشرار کی حکومت بنے گی. پھر یہ دعائیں بھی مانگیں گے، ان کی دعائیں پوری نہیں ہوں گی، انہی اشرار کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی اور کچھ عرصے کے بعد انہی اشرار کے اندر ضم ہو جائیں گے. کیوں؟ آہستہ آہستہ ان کے مفادات اشرار کے مفادات کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اگر یہ چلا گیا تو میں بھی گیا پھر تو، کیونکہ میرے مفادات اس کے ساتھ لگ گئے. اور یہ بدترین جگہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ بنتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ جس کو قرآن کریم فرماتا ہے ایک فرعون ہے، ایک وزیر فرعون ہے اور ایک ملأ فرعون. ایک فرعون ہے جو خود ظالم و طاغی ہے، ایک اس کا وزیر ہے جو حامان ہے جو ظالم اور طاغی ہے، اور ایک اس کا ملأ، اس کے درباری جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم بعض اوقات اپنی کم عملی کے نتیجے میں ملأ ظالمین میں تبدیل نہ ہو جائیں، ظالمین کے اس درباریوں میں تبدیل نہ ہو جائیں جن کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں. ایک روایت اس مطلب کو پیش کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مشہور و معروف روایت ہے، مولا امام حفتم سے منسوب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا باب الحوائج انشاءاللہ ان کے ذکر کے صدقے میں خداوند متعال تمام بے گناہ اسیروں کو آزادی اور رہائی نصیب فرمائے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں مولا باب الحوائج کے نام پر اس دعا پہ آمین فرمائیں تاکہ انشاءاللہ ان بے گناہ اسیروں کو آزادی اور رہائی نصیب ہو.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مولا کی روایت ہے، مولا کے جاننے والوں میں سے، چاہنے والوں میں سے صفوان جمال اب میں ذہن سے نام میرا خیال میں صحیح لے رہا ہوں، لیکن چونکہ بعض اوقات اچانک ایک چیز ذہن میں آتی ہے تو وہ نام میں گڑبڑ ممکن ہے۔ یہ روایت میں نے ظاہر پہلے سے پلان نہیں کی تھی، اچانک میرے ذہن میں آئی ہے۔ جمال تو نام یاد ہے، صفوان تھا یا کیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی۔ تو جمال کا مطلب کیا ہے؟ اونٹوں کا مالک۔ جیسے ہمارے یہاں، بہت معذرت چاہتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں آج کل کوئی کارز کا بزنس کرے، رینٹ اے کار کا، کہ بھئی کسی کو جانا ہے تو گاڑی آپ نے رینٹ پہ لے لی، تو اس زمانے میں جو اونٹوں کا بزنس کرتے تھے، کاروان جا رہا ہے وہ لے گیا، اونٹ کسی کو چاہیے لے گیا، اس کو جمال کہتے تھے۔ تو ان کا اونٹوں کا کام تھا، اور بہت بڑا کام تھا، اتنا بڑا کام تھا کہ خلیفہ وقت جب حج پہ جا رہا تھا ان سے اونٹ لے کے جا رہا تھا۔ امام سے ملنے آئے، کہا کہ اے صفوان، جو مجھے یاد ہے نام، کہا کہ تم نے اس کو اونٹ کرائے پہ دیے؟ کہا مولا دیے، اور وہ حج پہ جا رہا تھا اس لیے میں نے دیے، اگر کہیں شکار پہ جاتا تو نہیں دیتا، اپنی تفریح کے لیے کہیں جاتا نہیں دیتا، یا حکومتی کسی کام سے جاتا نہیں دیتا، میں حج پہ جا رہا تھا اس لیے میں نے دیے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ کم از کم حج کی واپسی تک وہ زندہ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ حج کے سفر کے دوران تمہارے 150-200 اونٹوں کے ساتھ مر گیا، کہیں حج کے سفر کے دوران مر گیا اور اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر تو تمہارے 150-200 اونٹ تو ختم ہو گئے نا، پھر پتہ نہیں کہاں گئے، تم نے تو اس کو دیے تھے کرائے پہ۔ یہ جملہ پیچھے ہے، کیا تم یہ چاہو گے کہ کم از کم حج کی واپسی تک وہ زندہ رہے تاکہ تمہارے اونٹ تمہیں مل جائیں؟ انہوں نے کہا جی مولا، مجھے لگتا ہے کہ میں یہ چاہوں گا۔ فرمایا تم ظالم کا جو اتنا بھی ساتھ دے رہے ہو نا، اتنی سی بھی جو تم آرزو کر رہے ہو کہ زندہ رہے تاکہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ وہ بھی مومن آدمی ہے، امام کا ماننے والا ہے۔ کہا مولا ٹھیک ہے، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا۔ اچھا، اب ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ اگر جا کے خلیفہ کو بولیں کہ میں نے تمہیں کرائے پہ نہیں دینے اونٹ، تو دشمنی ہو گئی، کھلی دشمنی ہو گئی، پھر تو معاملہ ویسے ہی ختم۔ یہ گئے اس کے پاس اور خلیفہ سے جا کر کہا کہ اے خلیفہ، ہمارا تمہارا معاہدہ منسوخ ہو گیا، ہم اونٹ نہیں دے رہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اونٹوں کا کام ہی ختم کر دیا، میں نے بزنس ختم کر دیا، میں اس بزنس میں ہوں ہی نہیں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں، سارے اونٹ بیچ رہا ہوں، تم کسی اور سے لے لو۔ وہ خلیفہ بھی مکار آدمی، بہت تیز تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم اپنے امام کے پاس گئے ہو اور تمہارے امام نے تم کو منع کیا، ورنہ اتنا بڑا بزنس تم نہیں ختم کرتے، تم نے ختم کرنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا، یہ جو تم ختم کر رہے ہو مجھے معلوم ہے تمہارے امام نے تم کو کہا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ پرانی میری دوستی نہیں ہوتی نا تو میں تمہیں ابھی ختم کر دیتا، ابھی قتل کر دیتا۔ امام نہیں چاہتے ہم ظالموں کے ساتھ اتنا بھی نظر آئیں، نہیں چاہتے۔ جو مجھے ڈر ہے بار بار اپنے اندر، اپنے آپ سے بعض اوقات، وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام تشریف لائیں کچھ ظالموں کو سزا دینے کے لیے، اور نعوذ باللہ تعالی میں ان لوگوں میں شمار ہوں جو ان ظالموں کی اتنی سی محبت دل میں لیے بیٹھے ہوں کہ یہ باقی رہے، یہ باقی رہے، کیونکہ میرا فائدہ اس میں ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ انڈائریکٹلی کسی کو چاہتے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں چاہتے، انڈائریکٹلی چاہتے ہیں۔ یہ شاید ہر جگہ غلط نہ ہو، میں مثال عرض کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور آج سخت باتیں شاید زیادہ ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ ایک مثال اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ انڈائریکٹلی چاہت کی مثال دے رہا ہوں، غلط چاہت کی مثال نہیں دے رہا، انڈائریکٹ چاہت کی مثال دے رہا ہوں۔ تو جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگوں کے جو ایسٹس ہیں وہ صرف ان کا گھر ہوتا ہے، جو میرا اندازہ ہے۔ نارتھ امریکہ کے اندر
ایون یورپ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر بھی ایسے ہی، زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے اندر. اب یہ کہ ایک کانٹرڈکشن ہے کہ آسٹریلیا کو میں ویسٹرن کنٹری کہہ رہا ہوں جبکہ وہ شاید ویسٹ میں کیوں شمار ہو، بہرحال کلچرلی. تو ان کے پاس جو ایسٹ ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، تو اس علاقے کی جو گھر کی مارکیٹ ہے وہ اگر گر گئی خدا نہ کرے تو ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی ایسٹ ہی نہیں. تو ان کے دل میں یہ محبت رہے گی کہ اس علاقے کی پراپرٹی کی جو مارکیٹ ہے اس کی ویلیو نہ گرے، کیونکہ اگر یہ گر گئی تو میرے گھر کی ویلیو بھی گر جائے گی، اور میرے گھر کی ویلیو گر گئی تو میرے ایسٹس ختم ہو جائیں گے جو میں نے زندگی بھر محنت کر کے 30 سال مارگیج کر کے پے کر کے بنائے. اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ محبت. اس علاقے کی مارکیٹ سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے اپنی زندگی کے ایسٹ سے تو ہے. محبت کا مطلب اٹیچمنٹ، کہ بھائی یہ میں نے زندگی بھر محنت کر کے جمع کیا، اگر اس کی ویلیو ختم ہو گئی تو میری تو ساری کمائی ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ محبت. غلط صحیح کی بات نہیں ہو رہی ہے، بس یہ دیکھتے رہے گا آپ کی اور میری انڈائریکٹ محبت کسی ظالم کے ساتھ نہ لگ جائے، خاص کر وہ ظالم جس کو ختم کرنے کے لیے امام تشریف لا رہے ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فیضان محترم، سید الشہداء اللہ کی بندگی کا احیاء کرنا چاہتے تھے، اللہ کی بندگی کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا احیاء کرنا چاہتے تھے، اور اس کی راہ میں قربانیاں دیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے جب تک حسینیت ہے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ جب تک حسینیت ہے اللہ کی بندگی کا پرچم سر بلند ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی حمایت کا پرچم سر بلند ہے. اور جب تک فکر حسین ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ ہے. لا تعلقی نیوٹرلزم صحیح بزنس نہیں ہے. یہ میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسلام لا تعلقی کو پسند نہیں کرتا، جس کو ہم لوگ نیوٹرلزم ایک معنی میں کہتے ہیں وہ اسلام پسند نہیں کرتا. اسے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسلام ایکٹیو لائف چاہتا ہے، اور یہ بھی میں انشاءاللہ اگر آئندہ کبھی موقع ملا عرض کروں گا. اسلام صرف مظلومیت، بے عمل مظلومیت، اسے بھی پسند نہیں کرتا، اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا. کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ ایک مظلوم واقع ہوئے تھے، نہیں، اسلام پسند نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی انسان عمل کرے، اللہ کی راہ میں کوشش کرے، پھر اس پر ظلم ہو، یہ مظلومیت فعال مظلومیت ہے، ایکٹیو مظلومیت ہے. پیسو مظلومیت کو خدا پسند نہیں کرتا. اس کو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سید الشہداء نے مظلومیت تھی، سید الشہداء کے اندر آسمان کے برابر مظلومیت تھی، فعال مظلومیت تھی. ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے پیسولی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہو، صرف نہیں، جرأت کے ساتھ میدان کے اندر آئے تھے، شجاعت کے ساتھ میدان کے اندر آئے تھے. جو کچھ کسی انسان کے بس میں تھا سید الشہداء وہ سب لے کر میدان میں اترے تھے، اور جو انسانوں کی بس میں نہیں تھا وہ بھی امام حسین لے کر میدان میں آئے تھے. سید الشہداء سب کچھ لے کر آئے. اتنا خوبصورت بیان ہے کسی نے خوبصورت بہت بیان دیا، کہا دیکھو سید الشہداء جب لڑنے آئے نا میدان کے اندر تو وہ واقعاً لڑنا چاہتے تھے، واقعاً لڑنا چاہتے تھے. نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ صبح عاشور سید الشہداء نے لشکر ترتیب دیا. کتنے کا لشکر تھا سامنے اللہ جانتا ہے، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج کا ایشو نہیں ہے، مینی ٹائمز کا مسئلہ ہے، اور مینی ٹائمز ہیں بھی کتنے ٹائمز ہم نہیں جانتے. اس لشکر کا اس لشکر سے مادی طور پر کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں. لیکن سید الشہداء جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے لشکر کو بالکل اسی پیٹرن کے اوپر سجایا جس پیٹرن کے اوپر عرب دشمن سے لڑتے ہوئے سجاتے تھے. گویا جب مولا امیر المومنین جنگ صفین میں اترے 40 ہزار لوگ ایک رات میں مارے گئے ہیں. بعض اوقات اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے. اب نہیں معلوم لیلۃ الحریر جو مشہور ہے وہاں پر 40,000 لوگ، اب 40,000 سے کم ہوں یا کتنے ہوں، لیکن بہرحال لشکر جرار تھا ادھر بھی اور ادھر بھی. تو یہاں پہ جو لشکر تھا اس کا پیٹرن ہوتا تھا ایک میمنہ، ایک میسرہ اور ایک قلب ہوتا تھا.
سید الشہداء کا لشکر اتنا سا تھا، لیکن سید الشہداء لڑنے میں جدیت رکھتے تھے، لڑنے میں پوری طاقت کے ساتھ، بالکل اسی طرح میمنہ میسرہ قلب تشکیل دیا، لڑنے میں شدید۔ اور سید الشہداء کے مصائب میں عرض کروں گا لڑنے میں کیا تھا، لیکن سید الشہداء کے لڑنے کا انداز ایک اور انداز بھی تھا۔ ایک وہ انداز تھا جو سید الشہداء شمشیر، نیزوں، گھوڑ سواروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ایک اور انداز بھی تھا، اور وہ انداز تھا جس میں سید الشہداء پاکیزگی، طہارت اور عصمت کے ذریعے سے کفر، نفاق اور اللہ کی دشمنی کا مقابلہ کر رہے تھے، پاکیزگی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور وہ پاکیزگی اور طہارت اور عصمت ایک ایسے مقام پر تھی جس میں سید الشہداء کے پاس وہ فوجی تھے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ زہیر بن قین بجلی جیسے پہلوان شاید ان کے پاس بھی ہوں، حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ البتہ زہیر بن قین بجلی کے اندر جو عقیدت الہیہ ہے اور ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانے کی جو ہمت ہے وہ تو ادھر بھی نہیں تھی، لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی طاقت کی بات کرے تو شاید زہیر جیسی طاقت رکھنے والے وہاں پر بھی کوئی ہو، لیکن حبیب ابن مظاہر جیسی فقاہت وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اور عزیزو، اب بس مجھے چند مصائب کے جملے عرض کرنے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، حبیب ابن مظاہر جیسی فقاہت ان کے پاس نہیں تھی، تو علی اصغر جیسا تبسم رکھنے والا شیرخوار بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ سید الشہداء کا لشکر بڑا عجیب لشکر تھا۔ جب مدینے سے چلے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ سید الشہداء حسب مراتب لوگوں کو جواب دیتے تھے، لیکن کسی پوچھنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا اس لشکر میں 2 ماہ کا ایک بچہ بھی ہے۔ علی اصغر کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی روایت میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا کہ کسی نے مدینے سے چلتے وقت سید الشہداء سے یہ پوچھا ہو کہ مولا لشکر میں بڑے ہوتے ہیں تو ماہ کا بچہ کیا کرے گا؟ سوال کسی نے نہیں کیا۔ اگر سوال کر لیتے تو شاید امام بتاتے کہ میرا علی اصغر وہ کام کرے گا جو کوئی مجاہد نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بر صغیر کے جید علماء میں سے، اور میں احساس کرتا ہوں بعض اوقات علامہ مصائب اہل بیت میں ایسی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں اور احساس کر رہے ہیں جو میرے جیسے کے لیے نادر ہے۔ بہت خوبصورت ایک جملہ حضرت علی اصغر کے جہاد کے بارے میں لکھا، کہا کہ امام نے شہادت کا ایک خط لکھا تھا، اس خط میں ہر لفظ پاکیزہ تھا، لیکن امام خط کے آخر میں ایک ایسی مہر لگانے چاہتے تھے جس کی پاکیزگی اور معصوم ہونے پر کسی کو کوئی شبہ نہ ہو، تو یہ مہر علی اصغر کے خون سے لگائی ہے۔ علی اصغر کے خون سے وہ مہر لگائی ہے انہوں نے۔ بس ایک موقع آیا کہ جب سید الشہداء میدان کربلا میں تشریف فرما اور اپنی ندا بلند کی اور مادر علی اصغر کی طرف سے گویا امام سے یہ عرض ہوئی کہ مولا جب سے آپ نے ندا دی ہے بچہ بہت بے قرار ہے، بچہ بہت بےتاب ہے۔ سید الشہداء خیمے کے نزدیک آئے، مادر علی اصغر سے کہا کہ بچہ مجھے دو، میں شاید پانی پلاؤں۔ یہاں بڑا عجیب ایک لمحہ ہے،
اور علماء یہ ہے کہ علی اصغر کی ماں کو بھی پتا ہے کہ جو خیمے سے گیا ہے وہ واپس نہیں آئے. شاید ان مجالس کو اہل بیت کی چاہنے والی خواتین و مائیں بھی سن رہی ہوں گی. اگر کسی ماں سے یہ کہا جائے کہ اپنے جگر گوشے کو دو کہ ذبح ہو، کوئی ماں یہ کام کیسے کرتی ہے؟ جب خدا نے مادر حضرت موسیٰ کی فریاد سنی کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ سے فریاد کی کہ خدایا میرے بچے کو بچا، دیکھ فرعون مارنے والا ہے، تو خدا نے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا کہ میرے اوپر اعتماد کرو، بچے کو صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دو. اب ماں کا دل گھبرائے کہ میں تو بچے کو بچانا چاہتی تھی، یہ پانی میں ڈالنا پڑ جائے گا. تو خداوند متعال کہتا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لے کر آئیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو بلند مقام رکھنے والوں میں قرار دیں گے. میں وہ خدا ہے، تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا. خدا فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، جب حضرت موسیٰ کچھ دن تک فرعون کے دربار میں رہے تو مادر موسیٰ کا دل مضطرب ہو گیا اپنے بچے کی یاد میں. تو فرمایا خدا نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا. خدا تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا. کوئی ماں دیتی ہے ایسے بچے؟ سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آ گئے میدان میں. اب جو سید الشہداء علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے تو وہ قربانی کی داستان شروع ہوئی جو خدا متعال نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے چیپٹر میں فرمائی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ ایک بڑی قربانی ہے اور خدا نے اب قربانی مانگنا شروع کر دی. اور سید الشہداء علی اصغر کو لے کر کھڑے ہیں اور عجیب سید الشہداء نے جملہ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی پلانے سے ہماری طاقت بڑھ جائے گی تو اس کو کیوں نہیں پانی پلاتے. اور گویا سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کیا کہ شاید دشمنوں کو رحم آئے. اور راوی کہتا ہے کہ جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے تو منظر وہ تھا کہ دشمن کی فوج بھی منہ پھیر کے رونے لگی اور دشمن کی فوج میں سے بھی آواز آنے لگی کہ عمر سعد اس بچے کو پانی کیوں نہ دے ہم، آخر اس بچے کی کیا غلطی ہے. دنیا کے اندر القمہ سے جانور پانی پی رہے تھے اور حسین کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا تڑپ رہا تھا. اور بس یہ لعین عمر سعد ہرملہ کو اشارہ کرتا ہے، وہ تیر کمان چڑھاتا ہے. یہ ہرملہ لعین ماہر تھا تیر اندازی کا، ایک ایک تیر کا اس کو پتا تھا کہ کون سا تیر کتنا کارگر ہوتا ہے. تو ایک تیر تھا جس کے 3 کونے ہوتے تھے جس کو سے شعبہ کہا جاتا تھا، اور یہ جا کر چیرتا ہوا چلا جاتا تھا تاکہ جہاں کہیں لگے وہاں بہت بڑی حصے کو کاٹ کے رکھ دے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جانوروں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ لعین تیر استعمال کرتا ہے علی اصغر کے لیے اور سعد سے پوچھتا عمر سعد سے کہ باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا. یہ چاہتا تو امام حسین کو شہید کر سکتا تھا اس وقت. کہتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا. عمر سعد کو پتا ہے کہ اگر میں نے بیٹے کو مارا تو باپ کے دل میں کیا غم ہونے والا ہے. تو کہتا ہے علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا. یہ لعین تیر چڑھاتا ہے اور تیر چلتا ہے. شیخ عباس قمی کی روایت اذکر عزیزان محترم گریہ کرنے کے لیے کافی ہے. فرمایا تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. میں بچپن سے روایت پڑھتا تھا، سنتا تھا کہ پڑھنے والے پڑھتے تھے کہ بچے کا گلا چھد گیا، گویا گلے کے اندر سے تیر کراس کر گیا. لیکن شیخ عباس قمی نے مصائب کا ایک عجیب ہی پہلو لکھ دیا کہ بچہ ذبح ہوا، گویا باپ کی سنت کو علی اصغر پہلے پورا کر گیا کہ میرا باپ بھی تو ذبح ہونے والا ہے. علی اصغر اپنے بابا کے ساتھ شریک ہو گئے. ننھا سا علی اصغر، کتنا خون نکلا ہوگا. سید الشہداء نے اس مقدس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا. کبھی آسمان کو دیکھتے تھے، کبھی زمین کو دیکھتے تھے.
اس خون کو گویا اپنے ہی پاس رکھا۔ اجی تو یہ کیا عمل تھا؟ اجی تو یہ بالکل وہی عمل تھا جیسے بی بی سیدہ میدان حشر میں امام حسین کا کرتا لے کر آئے اور امام حسین میدان حشر میں علی اصغر کا بہتا لہو لے کر آئے۔ آج تو میں مصائب کی طاقت تو نہیں رکھتا ہوں، لیکن چند جملے ضرور عرض کروں گا اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے۔ امام معصوم ہر علم کا مالک ہوتا ہے، ہر انسان کے احساس کو تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سمجھتا ہے۔ اب اگر تصور کیجئے گا کہ اگر علی اصغر کے گلے کے اوپر یہ تیر چلا اور علی اصغر نے گلے کے کٹنے کو سمجھا اور علی اصغر کا جسم اگر ہلا بھی تو حسین کے دل پر بھی وہی گزرا ہے جو علی اصغر کے اوپر گزرا۔ اگر علی اصغر پیاسے تھے نا اور زبان نکال کر ہونٹوں پہ پھیرتے تھے تو گویا امام حسین بھی سمجھتے تھے کہ میرا علی اصغر زبان نکال کر ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے۔ اور اگر علی اصغر کا گلا کٹا اور علی اصغر کے ہونٹ آخری دفعہ پھڑپھڑائے تو حسین کو بھی پتا ہے کہ میرا لخت جگر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ امام حسین یہ تمام مراحل آزمائش گزار گئے علی اصغر کی شہادت تک۔ اب جو لاشا لے کر آئے تو کیسے خیمے میں جائے، ماں کے سامنے بچے کا لاشا کیسے رکھے۔ سید الشہداء اکیلے ہی گئے اپنے بچے کا لاشا دفنانے۔ کسی کو کیا پتا بچے کا لاشا دفنانا کیا ہوتا۔ سید الشہداء خود گئے اکیلے اپنے لخت جگر کا لاشا دفنانے۔ کیسے قبر کھودی، کیسے گرم مٹی علی اصغر پہ ڈالی اللہ جانتا ہے۔ شاید مادر حسین ہو، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہو، ورنہ کیسے امام حسین ننھے سے علی اصغر کے اوپر وہ گرم مٹی ڈالتے۔ اب رسم ہے جب قبر بن جاتی ہے تو پانی ڈالا جاتا ہے۔ اب حسین تو کربلا میں ہے، بس کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑا، فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ اور خدا نے گویا علی اصغر کی شہادت کو دشمنوں کے اوپر حجت قرار دے دیا۔ اور عزیزو بس ایک جملہ اور عرض کروں گا، کوفہ میں جب تمام خبریں آنا شروع ہوئیں کہ یہ باغی تھے اور خلیفہ نے مشہور کر دیا کہ باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی جس کی وجہ سے ان کو مارا ہے، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ جو مرے وہ کون کون مرے، کون کون شہید ہوئے۔ بتایا گیا کہ ایک شیر خوار علی اصغر بھی تھا۔ اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ اگر باقیوں کو بغاوت کی وجہ سے مارا ہے تو یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے نے کون سی بغاوت کی؟ بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ خداوندا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق خون مقدس علی اصغر، اس خون کی تقدس کا واسطہ پاک پروردگار ہمارے دلوں کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کے سائے میں جگہ نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی شفقتیں نصیب فرما پروردگار، وقت کے امام کی نصرت کی سعادت سب کو نصیب فرما اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔